حي على الفلاح. السلام علیکم. لبیک اسلام آفیشیل چینل یوٹیوب کی طرف سے آپ احباب کے سامنے جو لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ ہے توبہ کی فضیلت. سامعین زی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میاں یہ توبہ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جب ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ، ایک دروازہ توبہ کا بھی ہے کہ جب اپنے گناہوں پر ہماری پشیمانی ہو، ہم گناہوں پر شرمندہ ہوں اور اپنے قبر اور حشر کا سامنا نہ کرتے ہوئے جب اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہم قلبی اور ایمانی طور پر تیار ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. تو یہ توبہ جب اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے تو پھر ہمارے سابقہ سارے گناہ اللہ اپنی شایان شان معاف فرما دیتا ہے. تو سامعین زی وقار، آئیے اس کائنات کے اندر ایک ایسے بادشاہ نے بھی توبہ فرمائی ہے، توبہ کی ہے کہ وہ اپنے بادشاہت کے منصب پر براجمان ہیں. زمانہ انہیں حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے بادشاہت کے منصب پر براجمان ہیں. ان کے باپ دادا بھی وہ خراسان کے بادشاہ بھی تھے اور اب ایسا قلبی تعلق رب کے ساتھ جڑنے کا وقت آیا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے تخت پر نشین ہیں، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں کہ ایک شخص آیا. وہ محل کے اندر کچھ ڈھونڈ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا دیکھ رہے ہو، کیا ڈھونڈنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا اونٹ گم ہوا ہے، اپنا اونٹ ڈھونڈنے کے لیے، اپنا اونٹ دیکھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. تو حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اونٹ تو ریگستان میں دیکھو جا کر، محل کے اندر اونٹ بھلا ڈھونڈنے کی جگہ ہے یہ؟ تو آگے سے اس شخص نے جواب دیا کہ اے بادشاہ وقت، میں جانتا ہوں کہ اونٹ محل کے اندر ڈھونڈا نہیں جاتا. اگر اونٹ محل کے اندر نہیں ڈھونڈ سکتے تو میاں تم تخت کے اوپر بیٹھ کر رب کو کیسے پا سکتے ہو؟ تو یہ بات جب حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ نے سنی تو دل کی کیفیت بدل گئی، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی. آپ نے عہد کیا کہ اب رب کے حضور ایسی لو لگانی ہے. اپنی بادشاہت کو چھوڑا، اپنے منصب کو چھوڑا، پھر نکلے ریگستانوں کی طرف، صحرا کی طرف نکلے. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کے پاس بھی وہ اپنی تعلیم حاصل کی، تربیت لی اور دیگر بزرگان دین سے اپنی تربیت لیتے ہوئے جا کر وہ سمندر کے کنارے پہ بیٹھ گئے اور وہاں پہ اپنی گدڑی سینے لگے. شام کے بادشاہ کو کسی نے جا کر بتایا کہ وہ دوسرے ملک کا ایک بادشاہ جو یہاں پہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے بیٹھا ہے اور گدڑی سی رہا ہے. تو وہ سمجھانے کی غرض سے آیا، وہ بتانے کی غرض سے آیا کہ تو بادشاہ وقت تھا، اللہ نے تجھے اقتدار دیا، اللہ نے تجھے منصب دیا، اللہ نے تجھے عہدہ دیا، تو وہ سارا جاہ و جلال
وہ ساری بادشاہت، وہ سارا منصب، وہ تو سارا جاہ و جلال چھوڑ کر یہاں سمندر کے کنارے بیٹھ کر گدڑی سی رہا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے جب وہ آیا، اس نے آ کر کہا کہ میاں وہ تیری بادشاہت، تو بادشاہ وقت ہے۔ تو ابراہیم بن ادم فرمانے لگے وہ بادشاہت تھی، اب ایک اور بادشاہت بھی رب نے عطا کی۔ فرمایا کہ وہاں کوئی بات سنتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، وہاں پہ کوئی برداشت کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں وہ جو سوئی تھی جس سے آپ اپنی گدڑی مبارک سی رہے تھے، وہ سمندر کے اندر سوئی پھینک دی اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لے کر باہر آ جاؤ۔ تو کئی مچھلیاں وہ اپنی منہ کے اندر سوئیاں لے کر باہر آ گئیں، اور اس وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میاں وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ بادشاہت اچھی ہے کہ وہاں انسان تھے، کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، کوئی بات سنتا تھا، کوئی نہیں سنتا تھا، کوئی برداشت کرتا تھا، کوئی نہیں کرتا تھا۔ آج جب اللہ کے حضور میں نے رب کو حاصل کرنے کے لیے، رب کو پانے کے لیے جب اللہ کے حضور میں نے اپنی لو لگائی ہے، دنیا کے سارے عہدے، دنیا کے سارے منصب سے میں نے جان چھڑا کر فقط رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے، تو پھر اللہ نے مجھے وہ بے نیازی عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ مجھے شان اور وہ مجھے کمال عطا فرمایا ہے کہ اگر میں گدڑی سینے والی سوئی سمندر کے اندر بھی پھینکتا ہوں تو وہ مچھلیاں بھی سوئی لے کر باہر آ جاتی ہیں۔ تو میاں ایسی ہم توبہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں اس جہاں میں بھی سرخ روئی عطا کرے، اللہ ہمیں اس جہاں میں بھی عزت عطا کرے، اس جہاں میں بھی وہ منصب اور وہ عہدہ عطا کرے، اور پھر آخرت کے اندر بھی اللہ اپنے شایان شان ہمیں مرتبے اور مقام سے نوازے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔